دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم. گائز بات کریں گے امپورٹنٹ نیوز کے حوالے سے. تین بڑی اہم خبریں ہیں جو میں آپ تک لے کر آیا ہوں. بڑی خاص خبریں ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حوالے سے ایک بڑی اہم پیش رفت ہو رہی ہے، اور انہوں نے حال ہی میں ایک بیان بھی دیا ہے پاکستان کے حوالے سے، اپنے حوالے سے. اس پہ ذرا بات کریں گے. اور دوسری نیوز جو ہے وہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید جو گرفتار ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور تیسری نیوز جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے بات کریں گے. تو پہلی نیوز کی جانب چلتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں جنرل ریٹائر فیض حمید کے حوالے سے. سب کو معلوم ہے کہ جنرل ریٹائر اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. جو اسلام آباد میں ایک ٹاپ سٹی جو ہے، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس پہ کرپشن پہ جو ہے پائے جائے تھے، اور ساری جو ہے شواہد بھی ان کی مل گئے ہیں. ان کی گرفتاری جو ہے ہمارے پاکستان آرمی نے جو کی، اور اس کے بعد کورٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے، اور جوڈیشنری کے اوپر ان کی تفتیش بھی ہو رہی ہے. جیسے کہ سب کو معلوم ہے، کچھ دن پہلے جو ہے ہمارے جو پاکستان کے آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی جو ہے سے یہ سب بتایا کہ جو ہے وہ جنرل ریٹائر فیض حمید کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. باقی تفتیش بھی چل رہی اس حوالے سے. مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے ان کا کورٹ مارشل بھی کیا جائے گا. اس کے بعد پھر جو ہے جنرل فیض حمید جو ہے وہ ٹاپ سٹی میں جو ہے کہ ٹاپ سٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس پہ کرپشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ثابت ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پھر ابھی ایک نئی خبر آئی ہے ان کے حوالے سے کہ مزید جو ہے وہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے لنک سے جو ہے وہ مزید جو ہے آرمی کے ریٹائر افسران جو ہے گرفتار ہوئے ہیں، جن کا تعلق جو ہے لنک جو ہے وہ فیض حمید سے تھا. اس کے علاوہ پھر عمران خان صاحب سے بھی تھا. یہ بھی جو ہے اب ایک خبر چل رہی ہے ٹیلی ویژن میں، جو ہم نے سنی ہے ابھی. تو گائز اب دیکھتے ہیں مزید اس آگے جو ہے پیش رفت کیا ہوتی. اس کے علاوہ ایک اور نیوز بھی یہ ہے، ابھی حال ہی میں ابھی جو ہے میرے خیال سے کل پرسوں کی بات ہے، ایک اور نیوز ایک آئی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے باقی سرگرمیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں. باقی سرگرمیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں جس پہ وہ غلط تھے، جس پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دھمکیاں بھی دیں، بہت ساری باتیں ایسی آئی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر آئی ایس پی آر صاحب نے مزید یہ کہا کہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے پاکستان آرمی کی ساخت کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس کی جو ہے وہ بدنامی بھی ہوئی ہے جنرل فیض حمید کی وجہ سے. یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کے دوران بھی یہ بات کہی تھی. تو مزید جو ہے اب تفتیش چل رہی ہے ان سے. اور جنرل فیض حمید کے ظاہر بات ہے، بتایا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کا تعلق اس وقت عمران خان صاحب سے بھی تھا. تو یہ ساری آپس میں ان کی ملی بھگت تھی جو چلی ہے ان میں آ کے. اس کے علاوہ پھر اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. ابھی حامد میر صاحب نے بھی ایک انکشاف کیا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو جنرل باجوہ بھی ان سے ملوث ہے، اور ان کو بھی شامل تفتیش کریں آپ. تو اب دوسری جو ہے گائز خبر کی جانب چلتے ہیں. دوسری خبر عمران خان کے حوالے سے، تیسری خبر بانی ایم کے الطاف حسین کے حوالے سے. چلو ہم پہلے دوسری خبر کی جانب چلتے ہیں، پھر تیسری خبر کریں. بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہم نے جو ہے ابھی حال ہی میں جو ہے جیل کے اندر سے میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. مزید عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ ملک کا ایک اثاثہ تھے جسے ضائع کر دیا گیا. تو اس کے علاوہ پھر مزید انہوں نے کہا کہ جب جنرل فیض حمید جو ہے آئی ایس آئی کے سربراہ تھے تو اس وقت جو ہے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب تھے. تو اس وقت آرمی چیف جو ہے باجوہ صاحب اپنی ایکسٹینشن جو ہے وہ بڑھانا چاہتے تھے اور جنرل فیض حمید کو ہٹانا چاہتے تھے. تو اسی حوالے سے میری جو ہے وہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب سے میری تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. مزید عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر فوج جو ہے وہ جنرل حمید کو گرفتار کر کے جو ہے جنرل ریٹائر فیض حمید کو گرفتار کر کے تفتیش کر رہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن فیض حمید سے اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. یہ جو ہے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے میڈیا کو. چلتے ہیں تیسری خبر کی جانب. گائز بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے ابھی بیان دیا تھا کہ جو ہے بہت ساری خبریں چل رہی تھی کہ جو ہے عمران خان صاحب سے مذاکرات ہونے والے ہیں اور یہ مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں.
تو بانی ایم کے الطاف صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر ہم سے بھی ہو سکتے ہیں، ہم سے ہی مذاکرات کرو۔ مزید جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے اوپر جو ہے وہ جو ہے 7-8 سال سے پابندی لگی ہوئی ہے اور پابندی ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مزید ہماری درخواستیں جو ہے عدالتوں میں بھی جمع ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ الطاف حسین صاحب نے باقی بہت ساری پرانی باتیں جو ہیں گنوائی کہ ہم نے جب زلزلہ آیا کشمیر میں ہم نے کس طرح ایم کیو ایم نے جا کے وہاں مدد کی غریبوں کی، اور کراچی میں ہم نے کس طرح کام کیا، آپ دیکھیں کیسے کیسے ہم نے پروجیکٹ بنوائے۔ اب وہ پروجیکٹ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، اگر ایم کیو ایم نہیں ہے تو دیکھیں کراچی کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ کی۔ اس کے علاوہ پھر یہ بھی کہا کہ آج بھی ہمارے جو ہیں وہ جو متوسط طبقے کے جو ہمارے کارکنان ہیں ان سے ہم رابطے میں ہیں، ان کی دلی ہمدردی ہم کرتے ہیں۔ بہت ساری مزید جو ہے الطاف صاحب نے یہ باتیں کی، اور لیکن مین جو مدعے کی بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر سب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو ہم سے مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے۔ تو گائز یہ 3 بڑی اہم نیوز تھی جو اب تک میں نے پہنچائی ہے۔ تو گائز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کے ساتھ ہی آپ میرے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔